السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، جس کے حصار میں اور سایہ میں انسان اور انسانیت اور تمام انسانی معاملات محفوظ ہیں۔ اگر تقوی نہ ہو، انسان کی انسانیت، انسان کا دین، دنیا و آخرت سب تباہ ہیں، برباد ہیں، اور تقوی کے بغیر جو انسانی معاشرت کا ڈھانچہ ہے وہ انسانی نہیں ہوتا، انسانی شمار نہیں ہوتا۔ اس پر اگر کوئی راضی ہے کہ تقوی کے بغیر میرے زندگی گزر رہی ہے، گھر چل رہا ہے، معاملات انجام پا رہے ہیں، تو یہ خوش نہ ہو، چونکہ یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک انسانی معاملات نہیں ہیں، انسانی زندگی نہیں ہے، یہ یا شیطانی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، درندگی کی زندگی ہے، سبوعیت کی زندگی ہے، اور انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے مرتبہ سے گر جائے اور پستر حیوانی زندگی یا شیطانی زندگی بسر کر رہا ہو۔ تقوی انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے، جو بنیادی شعبے ہیں ان کے لیے اسی نوعیت کا تقوی ہے، اور جو ثانوی شعبے ہیں ان کے لیے اسی نوعیت کا تقوی ہے۔ جتنا انسان کی زندگی کا شعبہ حساسیت رکھتا ہے اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے زندگی میں، اس کے لیے تقوی بھی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے سماجی زندگی بنیادی شعبہ ہے، تو سماجی تقوی بھی انفرادی تقوی پر فوقیت رکھتا ہے اور بنیادی مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی سماجی زندگی بھی اور انفرادی زندگی دونوں کا ایک اہم بنیادی شعبہ ازدواجی زندگی ہے، اور دراصل انسان کی جنسی زندگی کہہ لیں یا جنسی زندگی کے تقاضے ہیں، جنسی توانائی کے، جس کا رائے حل قرآن نے ازدواج کی صورت میں مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ شعبہ چونکہ زیادہ اثر انداز ہے، اس کے اپنی ساخت کے مطابق، اس کی بناوٹ کے مطابق، اس کی قوت کے مطابق انسان کی انفرادی زندگی پر، معنوی زندگی پر، مادی زندگی پر، عائلی اور سماجی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہے۔ اس لیے اس کا تقوی اور اس کا نظم قرآن کریم نے زیادہ عالی طریقے سے مقرر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ انسان، پہلا حکم قرآن کا نظم زندگی کے لیے، جنسی زندگی کے لیے حفظ فروج ہے، شرمگاہوں کی حفاظت، اور یہ خود ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت صرف کپڑے پہن لینا شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے،
بلکہ اس سے مراد مطلقہ جنسی بہرہ روی، جنسی تمایلات، جنسی خواہشات، جنسی اظہارات، جنسی اعمال، ان سب کو انسان نے منظم کرنا ہے، پابند کرنا ہے۔ حفظ فروج کے زمرے میں جو چیز آتی ہے کہ محفوظ ہے انسان کی شرمگاہ، وہ صرف لباس پوشی نہیں ہے کہ جس نے لباس اتارا ہوا ہو اس کی شرمگاہ عریان ہے اور باقی سب شرمگاہیں ڈھپی ہوئی ہیں جن کے لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ جو لباس پہن کر بھی شرمگاہ اس کی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے، اس کے حرکات سے، اس کے سکنات سے، اس کے اعمال و اشارات سے، تو یہ شرمگاہ غیر محفوظ ہے، اور غیر محفوظ شرمگاہ تباہی کی جڑ ہے انسان کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے۔ ہم جتنی بھی بے راہ روی دیکھتے ہیں یہ غیر محفوظ شرمگاہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر شرمگاہیں محفوظ ہوں گھر کے اندر، والدین یہ ادب خود اختیار کریں، اپنی شرمگاہیں محفوظ رکھیں، اور اسی طرح پھر اپنی اولاد کو، اپنے ماحول کو، یہ گھروں میں جو رفت و آمد ہوتی ہے اس کو بھی مشروط کر دیا جائے حفظ شرمگاہ سے، کہ وہ رشتہ دار، وہ مہمان آپ کے گھر آ سکتا ہے جو پابند ہو قرآن کے اس ادب کا، اس حکم کا، اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہو۔ تقوی کا پہلا رکن جنسی امور میں حفظ ہے شرمگاہ کے لیے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، گفتگو کھلی کرتے ہیں، غیر محفوظ گفتگو کرتے ہیں، بے راہ روی کی گفتگو کرتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے اعمال و حرکات و سکنات یا لباس ان کے ایسے ہیں، روابط ان کے ایسے ہیں۔ تو یہ شرمگاہیں اگر محفوظ نہیں ہیں، اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو ان لوگوں کے اوپر، بے شک وہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن چونکہ حفظ فروج نہیں کر رہے اس لیے پہلا رکن ہی انہوں نے منہدم کیا ہوا ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے فساد برپا کریں گے۔ اور دوسرا حکم قرآن کریم کا حفظ فروج کے بعد وہ ہے جنسی زندگی کے نظم ایجاد کرنے کے لیے ازدواج ہے۔ اگر ازدواج میں تاخیر ہے تو عفت ہے۔ عفت اس خاص معنی میں جو ازدواج کے نہ ہونے کی صورت کے لیے، ورنہ عفت کا عمومی معنی وہ جنسی امور سے بھی زیادہ وسیع تر ہے اور ہر شعبے کو شامل ہے، یعنی روک لیں اپنے خواہشات، اپنے تمایلات، اپنے جذبات کو روک لینا، یہ عفت ہے، یہ ان کو ظاہر نہ ہونے دیں، کسی نہ نگاہوں سے ظاہر ہونے دیں، نہ زبان سے ظاہر ہونے دیں، نہ اشاروں سے ظاہر ہونے دیں، انہیں اپنے جذبات کو اپنے اندر محفوظ رکھیں، دبا کے رکھیں۔ اور رائے حل البتہ ازدواج ہے۔ ازدواج کے لیے قرآن کریم کا جو صریح حکم ہے وہ نکاح ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ ازدواج نکاح کے بعد پیدا ہونے والی شکل زندگی کی، جوڑا، ازدواج کا مطلب جوڑا بنانا ہے، تزویج جوڑا بنانا ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، جو جفت ہوں، دو ہوں۔ اصل جو حقیقت قرآن بیان کرنا چاہتا ہے، یا جس کے ذریعے سے انسان کی جنسی زندگی میں نظم قائم ہونا ہے، وہ نکاح ہے۔ اور نکاح کا معنی ہم جو رائج اردو میں یا شرعی زبان میں یا فقہی کتابوں کے اندر نکاح ہے، جس کا ترجمہ ہم شادی کرتے ہیں، اور اس کا شرعی تقاضا تقریباً اسے مترادف عقد کے قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی عقد نہیں ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، دو چیزوں کو، رسی کے دو سروں کو یا دو رسیوں کو ملا کر ایک گرہ لگا کے ان کو آپس میں باندھ دینا، یہ عقد ہے۔ تو ایک رشتہ انسانی قائم ہوتا ہے جس کو آپس میں دو انسانی رابطے باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام، شرعی نام، حقیقی نام جو
اس عمل کی حقیقت کے عین مطابق ہے یا اس کی ترجمانی کرتا ہے، وہ ہے عنوان یا اصطلاح نکاح۔ نکاح عربی زبان میں عقد کو نہیں کہتے، نکاح کہتے ہیں گھل جانے کو، ایک چیز کے دوسری شے کے اندر گھل مل جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ جیسے عرب استعمال کرتے ہیں لغت میں، یعنی اس سے پہلے کہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا یا انسانی رابطے کے لیے، یہ عام چیزوں کے بارے میں استعمال کرتے تھے، جیسے نیند آنکھوں میں رچ جاتی ہے، گھل جاتی ہے، بس جاتی ہے اور آنکھ کا حصہ بن جاتی ہے۔ نیند ایک الگ چیز ہے، آنکھ الگ ہے۔ نیند ایک حالت ہے، کیفیت ہے، اور آنکھ عضو ہے۔ یہ کیفیت جب اس عضو میں چلی جاتی ہے، گھل جاتی ہے، تو اس کو اصطلاح میں عربی لغت میں ناکحہ کہتے ہیں۔ النعاس ناکحہ عینہ، یعنی نیند اونگ آنکھ میں رچ گئی ہے، بس گئی ہے، آ گئی ہے، آنکھ پہ چھا گئی ہے۔ بسا اوقات انسان کے دماغ میں نیند ہوتی ہے، ذہن میں نیند ہوتی ہے، سر میں، لیکن آنکھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور بسا اوقات نیند آنکھ میں آ جاتی ہے اور انسان اونگنا شروع کر دیتا ہے، پوری آنکھ کو گھیرے میں لے لیتی ہے نیند۔ اسی طرح بارش کا پانی، جب بارش برستی ہے اور یہ بارش کا پانی زمین کے اوپر بہہ جائے تو یہ سیل کہلاتا ہے، لیکن اگر یہ بارش کا پانی زمین میں دھنس جائے، زمین کی نچلی تہہ کو مرطوب کر دے، تو اس کو بھی ناکحہ کہتے ہیں۔ ناکحہ المطر و ارضا، زمین یعنی بارش زمین کے اندر رچ گئی ہے، بس گئی ہے، گھل گئی ہے، اس کا حصہ بن گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی تمام اس طرح کے روابط جو گل مل جانے سے قائم ہوتے ہیں، ان کو لغت میں نکاح کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کے انسانی رابطے کو جس میں گل مل جانا ہو، اس کو نکاح کہا گیا ہے۔ اور اس کے لیے جو محاورہ استعمال ہوتا ہے، شیر و شکر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ اردو ہی متروک ہے تو اردو کے محاورے بھی متروک ہیں۔ اس ذی نسل کو آخر تک ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کو ذی نسل کیوں کہتے ہیں، تو ذی تو ذلیل سے ہی ہے، اب ظاہراً اس کا معنی یہی کرتے ہیں کہ وہ نسل جس نے ذلت قبول کر لی ہے۔ ان کو اردو سے کوئی سروکار نہیں ہے، اردو بولتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، اور محاورات اردو کے وہ بھی علم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ادبی احاطہ ہو آپ کا اردو ادب، عربی ادب، فارسی ادب سے، تو آپ کو دین سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ ادب اسی لیے علوم اسلامی کا پہلا علم ہی ادب ہے، ادبیات ہیں، صرف، نحو اور ادبیات۔ دین سمجھنے میں مدد ملتی ہے ان سے، اور ایک ادب کافی نہیں ہے عربی کا، بلکہ اردو کا ادب بھی اور فارسی بھی ادب ہو تاکہ ہمیں دین سمجھنے میں مدد ملے۔ شیر و شکر یہ فارسی محاورہ ہے، اصل میں فارسی اصطلاح ہے، لیکن اردو میں رائج تھی یا استعمال ہوتا ہے۔ شیر و شکر ہے، یہ دو آدمی آپس میں شیر و شکر ہیں۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، شکر مٹھاس کو، یا جانتے ہیں آپ چینی کو شکر کہتے ہیں، میٹھی چیز کو۔ تو مٹھاس جب دودھ میں ملا دی جاتی ہے اور وہ ایک اکٹھے ہو کے ایک مشروب بن جاتا ہے بڑا خوش مزہ میٹھا، تو دراصل نکاح کا مطلب اگر ہم آزاد ترجمہ کرنا چاہیں، لغوی ترجمہ گھل مل جانا ہے، لیکن جو مراد قرآن کی ہے کہ انسانی رشتہ جب قائم ہوتا ہے عورت مرد کا، تو یہ دونوں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بہت ہی میٹھا رشتہ، ایک بہت ہی شیرین تعلق ان کا آپس میں قائم ہو جاتا ہے، جس میں ان کی دوئیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شیر و شکر اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ شکر شیر میں مل جائے، دودھ میں مل جائے، اور دودھ شکر میں مل جائے، انانیت دونوں کی ختم ہو۔ اگر دونوں انا رکھتے ہیں، دونوں اپنا تشخص رکھتے ہیں، میں اور تو جب تک ہیں، میں اور تو آپس میں شیر و شکر نہیں ہوتے۔
یہ میں اور تو دونوں، میں کی میں مٹ جائے اور تو کا تو مٹ جائے، اور یہ دونوں ایک ہو جائیں، ایک وجود بن جائیں، ایک خاندان بن جائیں، ایک ہستی بن جائیں، یہ ہو جاتا ہے نکاح۔ اور یہ رشتہ انسان کسی اور کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ دوستوں کے ساتھ بھی انسان اس طرح سے شیر و شکر نہیں ہو سکتا، والدین کے ساتھ بھی انسان اس طرح سے شیر و شکر نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان کے وجود کے، جسم کے، روح کے بہت سارے تقاضے ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ حصہ دار نہیں بن سکتا، ان کے ان امور کا اپنے وجود میں منتقل نہیں کر سکتا۔ یعنی جیسے احساسات ہیں، خاص جذبات ہیں، احساسات و جذبات میں حصہ داری یہ ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مثلا دو بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، باپ بیٹا ہیں، ماں بیٹی ہیں، یہ بہت سارے اپنے احساسات میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، لیکن کچھ احساسات پھر بھی رہ جاتے ہیں جن میں یہ ایک دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے، وہ ان کے اپنے ذاتی راز ہوتے ہیں۔ وہ رشتہ جس میں ذاتی رازداری بالکل ختم ہو جاتی ہے اور راز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک کر دیے جاتے ہیں اور حصہ دار بنا لیا جاتا ہے، رازوں میں بھی، وہ صرف یہی نکاح ہے۔ چونکہ اس میں گل مل جانا ہے، وہ مٹھاس رشتے کی قائم کرنا ہے، بنیاد اس رشتے کی نکاح رکھی گئی ہے، یعنی گل مل جانا ہے آپس میں۔ اور صرف ایک قراردادی جس طرح عقد پڑھا گیا ہے، قبل تو انکاح تو و قبل تو، صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ ان انسانوں کا آپس میں گرہ لگی ہے۔ مولانا نے الفاظ کی گرہ لگائی ہے نکاح پڑھتے ہوئے یا عقد پڑھتے ہوئے، لیکن عملی طور پر اپنے احساسات کو انہوں نے شریک کرنا ہے، یعنی مکمل طور پر مرد ہونے والی زوجہ یا جو زوجہ ہو چکی ہے اس کے احساسات میں گھل مل جاتا ہے، اور اس کے احساسات اس میں گھل مل جاتے ہیں، جذبات ان کے آپس میں گھل مل جاتی ہیں، خواہشات ان کی آپس میں گھل مل جاتی ہیں، رجحانات ان کے گھل مل جاتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ شیر کو شکر میں ملاتے ہیں، شکر شیر میں ملاتے ہیں، تو چینی جو رائج شکر آپ کے ہاں رائج ہے، ویسے تو مختلف شکلیں ہیں اس کی، لیکن چینی ظاہراً زیادہ مانوس مصداق ہے، چینی دانے دانہ ہوتی ہے۔ اگر یہ دودھ میں جا کے بھی دانہ ہی رہے، یہ اپنا حجم، اپنا طول و عرض اور اپنا دانے والا حلیہ قائم رکھے، یہ شیر و شکر نہیں ہے، یہ شیر میں شکر ہے، دودھ میں شکر ہے، شیر و شکر نہیں ہے۔ شیر و شکر دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز بن گئی ہے۔ بسا اوقات آپ ٹھنڈے دودھ میں چینی ملا دیتے ہیں، پھر اس کو چمچ سے ہلاتے بھی ہیں، لیکن وہ گھلتی نہیں ہے، آخر میں گلاس کی تہ میں بیٹھی رہتی ہے وہ چینی۔ آپ دودھ اوپر سے سارا پی لیتے ہیں، نیچے چینی اسی طرح موجود تھی، چونکہ ٹھنڈے دودھ میں کوئی چیز حل نہیں ہوتی، تحلیل نہیں ہوتی، گرم دودھ میں چینی حل ہوتی ہے۔ تو آپ نے ٹھنڈے دودھ میں جب کوئی چیز ڈال دی ہے، وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نکاح بھی اس طرح سے ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ دو ٹھنڈے مزاجوں میں نکاح ہو جاتا ہے، دو ٹھنڈی شخصیتوں میں نکاح ہو جاتا ہے، بالکل برف اور یخ بنے ہوئے دو آدمی، ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ چینی اسی، شکر الگ ہے، چینی دودھ الگ ہے، چینی الگ ہے، جب دودھ ہٹاؤ نیچے چینی اسی طرح اپنی اصلی حالت میں پڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، گھل نہیں گئے۔ اس وجہ سے زندگی میں مٹھاس ہی پیدا نہیں ہوئی، زندگی میں لذت ہی نہیں اٹھائی ان دونوں نے، چونکہ ٹھنڈے ہیں، سرد ہیں، یعنی ان کے اندر اپنی انا، اپنی شخصیت، وہ تو اور میں اپنی جگہ قائم ہے۔ گلنے کے لیے وہ ختم کرنا پڑتا ہے، چینی کو اپنا حجم، اپنا جثہ ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی پہچان، اپنی شناخت ہٹانی پڑتی ہے، صرف اپنی چاشنی اور مٹھاس
وہ بھی دودھ کو دے دیتی ہے ساری، اور دودھ بھی اسی طرح اپنا تشخص ختم کر کے چینی کو قبول کر لیتا ہے. اس وجہ سے یہ دونوں شیر و شکر یا گل مل کے مٹھاس بن جاتے ہیں اور ایک خوبصورت اور شیرین مشروب میں تبدیل ہو جاتے ہیں. نکاح کا یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے نکاح. اگر اور یہ ہوتا ہے بعض شادیوں میں، بعض ازدواج میں یہ گل مل والی صورت ہوتی ہے، خصوصاً وہ شادیاں جو پہلے سے، یعنی شادی ہونے کے پہلے یا شادی ہونے کے بعد بھی ایسی شادیاں ہوں جو ایک دوسرے کی خواہش کے مطابق ہوں، ایک دوسرے کی رضا کے مطابق ہوں، ایک دوسرے کی سوچ کے مطابق ہوں، یعنی انتخاب ہو ان دونوں کا. لڑکی نے لڑکے کو انتخاب کیا ہو، لڑکے نے لڑکی کو انتخاب کیا ہو، یا شادی سے پہلے انتخاب کر لیا ہو یا شادی کے بعد، نکاح کے بعد. چونکہ پرانا طریقہ ہمارے ہاں جو اسلامی طریقہ تھا، پرانا پاکستانی اسلامی طریقہ، قرآنی اسلامی طریقہ اور ہے، پاکستان کا اسلامی طریقہ اور ہے. پاکستان کا اسلامی طریقہ یہ تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ مطلقہ حرام مطلق ہے. یہ پردے میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، چھپ کے بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. یہ پرانا جو آپ کے آبا و اجداد کے نکاح اس طرح ہوئے تھے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کس سے ہماری شادی ہو رہی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے. بس گھر والے دیکھتے تھے، جا کے بتا دیتے تھے اس طرح کی شخصیت ہے. یہ سن کر چوں چرا نہیں کرنا، چونکہ چوں چرا کیا تو بدتمیز ہو جاؤ گے آپ. اور آدمی زندگی عذاب خرید لیتا ہے، بدتمیز ہونے کا ٹائٹل نہیں لینا چاہتا. اس لیے میں اپنے والدین کا بدتمیز بچہ رہوں، لہٰذا جہاں پھنسانا چاہتے ہیں پھنسا دیں مجھے. اور پھر ان کی پہلا دیدار ان کا شادی والے دن ہوتا ہے، شادی والی رات جب آتی ہے، اور اس میں بھی روشنی نہیں ہونی چاہیے، اندھیرے میں دیکھیں ایک دوسرے کو. اور اندھیرے میں دیکھتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. اور شادی کے بعد ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے گھر کے بڑوں کے سامنے آپس میں بیٹھنا نہیں ہے، ملنا نہیں ہے، ایک دوسرے کا نام نہیں لینا، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا شادی کے بعد بھی. اور دلہن کا سارا کنٹرول ساس کے اختیار میں ہے کہ دلہن نے پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، بیٹھنا کہاں ہے، اٹھنا کب ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات نہیں کرنی. کوئی بندہ آتا ہے، ساس اشارہ کرتی ہے، دلہن اٹھ کے اندر کمرے میں چلی جاتی ہے، اکیلے کمرے میں لائٹ آف کر کے وہاں بیٹھی رہتی ہے. پھر اگر آنے والوں نے کوئی سلامی شلامی دینی ہو تو پھر تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے بہو باہر آتی ہے، وہ سلامی کرتی ہے، پیسے ساس لے لیتی ہے، دلہن کو نہیں دیتے. وہ دلہن پھر دوبارہ واپس کمرے میں چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد پہلے 5 دن دلہن کی تعریفیں ساس کرتی رہتی ہے، چاند جیسی دلہن ہے، بڑی خوبصورت ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے. 6 دن سے چڑیل ہو جاتی ہے وہ کہ یہ کیا خرید کے نوست لے آئے ہم، یہ بدبختی تھی ہماری، اور ہمیں کس نے. پھر جنہوں نے رشتہ کرایا ان کو بددعائیں دینا شروع. یہ پرانا ازدواج کا طریقہ تھا، یعنی شیر و شکر ہونے ہی نہیں دیتے، ملنے ہی نہیں دیتے. وہ تبادلہ احساسات کا، جذبات کا لڑکی لڑکے کو کرنے ہی نہیں دیتے. ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا. یعنی جب تک والدین زندہ ہیں یہ نامحرم ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے. والدین کے بعد پھر ان کو آزادی ملتی ہے، پھر یہ اپنے بچوں کے اوپر وہی قانون شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ازدواج نام نکاح ہے، نکاح کا مطلب گھل مل جانا. ان کو گھلنے ملنے دو. البتہ وہ جو جسمانی طور پر گھلنا ملنا ہے وہ تو شادی کے نکاح کے بعد ہوگا، لیکن انتخاب کے لیے بھی یہ دیکھ لو کہ یہ چینی اس دودھ میں حل ہوگی یا نہیں ہوگی. کہ ایسا نہ ہو پلاسٹک کی چینی ہو، دودھ میں سال بھر ڈال کے رکھیں پھر بھی پلاسٹک اسی طرح کی پلاسٹک ہی ہو، اور یہ ٹھنڈا دودھ ہو اس میں چینی جتنی بھی ڈال دو وہ چینی تہ میں بیٹھی رہے گی. جب بھی میکے والے ملنے آئیں گے اور ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہے، روٹھے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے ان کی، اور کوئی آپس میں تعلق نہیں ان کا. یہ نکاح نہیں ہے، یہ ایک رسوماتی
عمل ہے جو ہم دہراتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، جس کے چکر میں زندگیاں برباد کرتے ہیں، اپنی بھی اور بچوں کی زندگیاں بھی برباد کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جب نکاح بھی ہو جائے اور پھر بھی گل مل نہ جائیں میاں بیوی آپس میں، انہیں موقع نہ دیا جائے، یا وہ خود اپنے مزاج یا اپنے انتخاب کی بنیاد پر ایک دوسرے میں اگر گھلتے ملتے نہیں ہیں، یہاں سے ان کی زندگی میں افسردگی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی پر یہ جنسی ناکامی یا جنسی جو ناہنجاری ہے یہ مسلط ہو جاتی ہے، سوار ہو جاتی ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ 24 گھنٹے لڑکا ایک روگ بن جاتا ہے اس کا کہ میری شادی مناسب نہیں ہوئی، درست نہیں ہوئی، اب مجھے والدین کی خاطر، فلاں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر سہنا پڑے گا، میں چپ کر کے گزارا کرتا ہوں، لیکن وہ ازدواج نہیں کہلاتی ہے، یہ ایک عذاب بن جاتی ہے زندگی۔ اور لڑکا پھر ممکن ہے کسی جگہ جا کر اس کا اظہار کر سکتا ہے، لڑکی کو تو یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ کسی کے ساتھ اپنا درد بیان کر سکے کہ میری زندگی میں کیا مشکل پیش آئی ہے۔ اور اس طرح نکاح کے نام پر جو عمل انجام پاتا ہے وہ بہت ہی تلخ ہوتا ہے۔ اس کو فارسی والے کہتے ہیں زہر مار۔ زہر مار سانپ کو کہتے ہیں، تو سانپ کی زہر جب انسان کے زندگی میں آ جائے تو وہ عموماً تلخیوں کے لیے فارسی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی نامناسب چیز ہو تو کہتے ہیں زہر مار، یعنی یہ تو زہر ہے جو آپ کہہ رہے ہو یا بول رہے ہو یا کر رہے ہو، یہ زہر ہے، یہ زہر مار ہے، یہ زندگی نہیں ہوتی، یہ زہر مار ہے۔ والدین اپنی اناب ٹھونستے ہیں بچوں کے اوپر، جہاں ہم کہتے ہیں وہاں شادی ہوگی ورنہ ساری زندگی نہیں ہوگی۔ کیوں یہ سزا؟ کیا کس نے حق دیا آپ کو کہ ساری زندگی بٹھا لو اور آپ کی مرضی نہ کرو؟ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کے بچے گھل مل جائیں، شیر و شکر ہو جائیں۔ شیر و شکر ہوں گے تو ازدواجی خاندان بنتا ہے، شیر و شکر سے خاندان بنتا ہے، یعنی جہاں گھل مل جائیں آپس میں۔ تو دین نے جو نقشہ بنایا ہے شادی کا یا ازدواج کا یا جنسی زندگی کی تدبیر کا، وہ نکاح کے نام سے ہے۔ پھر نکاح ہونا چاہیے۔ ازدواج صرف جوڑا بنانا ہے، جوڑے کے لیے گھل مل جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے دو آپ کے شلوار قمیض ہیں، یہ جوڑا ہے، آپ کہتے ہیں جوڑا، سوٹ جوڑا ہے یہ، تو شلوار قمیض میں گھل مل نہیں جاتی، قمیض شلوار میں گھل مل نہیں جاتی، یہ دونوں الگ رہیں تو جوڑا قائم رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جوتوں کا جوڑا ہے، یہ جوڑا اس وقت ہے جب ایک دوسرے میں گھل مل نہ جائیں۔ اگر ایک آپ کا پیزار دوسرے میں گھل مل جائے تو ایک ہی جوتا ہوگا آپ کے پاس، جوڑا نہیں ہوگا۔ ان کو گھلنا ملنا نہیں ہے، جوڑے ہی رہیں تو یہ گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ ان جوڑوں کا جب نکاح ہو جائے، جوڑے کا نکاح ہو جائے، پھر یہ گھل مل کے ایک بن جاتے ہیں، یہ دو نہیں ہوتے، اور اس وقت ان کی زندگی میں آسودگی آتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر نکاح ہو جائے، ازدواج ہو جائے اور نکاح کے حالت میں ہو، قرآنی اصطلاح کے مطابق اس نکاح کا نتیجہ زندگی میں کیا نکلتا ہے؟ سورہ مبارکہ روم میں آیا 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو بیان کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے، اب توجہ فرمائیں کہ جنسی انسان کی جنسی زندگی، جنسی توانائی بلکہ میں کہوں، جنسی طاقت و جنسی قوت، یہ کن زندگی کے خیرات و برکات کی بنیاد بن رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی، یہ توانائی نہ ہوتی انسان کے اندر، تو انسان کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، ازدواج کی ضرورت نہیں تھی، اور نکاح و ازدواج نہ ہونے کی صورت میں انسان بھی نہ ہوتے، یہ نسل بھی نہ ہوتی، اور بہت سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں اس توانائی کے ذریعے سے دنیا میں ایجاد کی ہیں، خصوصاً انسانوں کو، وہ سب نہ ہوتی، اور یہ آیت جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ کچھ بھی نہ ہوتا۔
اللہ نے آیا شادی کو، ازدواج کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے، تمہارے نفوس میں سے، تم میں سے تمہارے لیے ازواج بنائی ہیں، شادیاں بنائی. یہ میں پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اس کو وضاحت کرنی ہوگی کسی مناسب موقع پر کہ شادی میں اور ازدواج میں قرآن کریم نے، دین نے جو نظم قائم کیا ہے اس میں مرد کو محور قرار دیا ہے. اس تعلق کا مرد کو محور قرار دیا ہے اور خاتون کو، عورت کو معاون قرار دیا ہے. ازدواج کے اندر جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، جس کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے الرجال قوامون علی النساء کی بہت کھلی آیت ہے، واضح آیت ہے کہ مرد وہ قیم ہیں عورتوں کے اور عورتیں معاون ہیں، نہ کہ عورتیں ان کی رعیت ہیں. عورتیں معاون کا درجہ رکھنی ہے، تعاون کرنا ہے. یعنی ابھی آپ سنتے ہیں یہ اصطلاح استعمال بھی کرتے ہیں، جہاز اڑانے والے دو پائلٹ ہوتے ہیں، ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے، یعنی معاون پائلٹ ہوتا ہے. ڈرائیور لانگ روٹ پہ گاڑیوں کے دو ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور ایک کو ڈرائیور ہوتا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے. اسی طرح جو اہم کام ہوتے ہیں، حساس کام ہوتے ہیں، بہت ذمہ داری کے، تنہا ایک فرد کو نہیں سونپے جاتے، کیونکہ جہاز جب اڑاتے ہیں تو انسانی زندگیوں کا سوال ہے. یہ ایک پائلٹ، اس کو اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، برین اٹیک ہو جائے، یہ جہاز اڑاتے ہوئے کسی بھی عارضے کا اگر شکار ہو جاتا ہے تو باقی انسانوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. لہٰذا کو پائلٹ، معاون پائلٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے جو تکمیل کرتا ہے اس پائلٹ کے کام کو. کو ڈرائیور یا کو کمانڈر، ایک کمانڈر ہوتا ہے یا کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا، ایک کو کیپٹن ہوتا ہے جو معاونت کرتا ہے کپتان کے ساتھ. اسی طرح آپ معاونین دیکھیں، حکومت چلتی ہے، وزیر اعظم کام کم کرتا ہے، معاونین سارا کام کرتے ہیں. پریزیڈنٹ کم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، معاونین کے ذمہ زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کی. تو یہ جو کردار خاتون کا ہے ازدواجی زندگی کے اندر، یہ معاون کا کردار ہے اور زمام امر مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے. یعنی یہ رشتہ مینیج اس نے کرنا ہے، مدیر اس کو بنایا گیا ہے، لیکن معاونت کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لہٰذا رسول اللہ نے آخر الزمان کی علامتوں میں سے بتایا ہے کہ آخر الزمان یعنی الٹا زمانہ، آخر الزمان الٹا زمانہ، جب ہر چیز الٹ جائے گی، قدریں الٹ جائیں گی، نظام الٹ ہو جائے گا. اس الٹے دور کی علامت یہ ہے کہ عورتیں حاکم ہو جائیں گی، عورتیں شوہروں پر مسلط ہو جائیں گی، عورتیں گھریلو معاملات کی مشاورت، ہر کام عورتوں کے کہنے پر، کاروبار ہوگا، سیاست ہوگی، تعیناتیاں ہوں گی، معزولیاں ہوں گی، حتیٰ دینی امور بھی عورتوں کے کہنے پر انجام دیے جائیں گے. اس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ الٹا دور آئے گا، اور وہ الٹا دور آج موجود ہے، ہو گیا ہے یہ کام کہ مرد عورتوں کے تابع ہو گئے ہیں. اور جہاں جہاں بھی جس خاندان میں مرد تابع ہے عورت کے، بیوی کے، یا حتیٰ مائیں، خوب بالآخر کئی خاندان ایسے ہیں باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، لیکن بچوں کا اختیار ماں کے پاس ہے، ماں نے بچوں کی زندگیاں بنانی ہیں. ان خاندانوں میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، مشکلات ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں مرد سالاری ہے وہ خاندان بڑے آئیڈیل ہیں، نا، ممکن ہے ان کی حالت ان سے بھی بدتر ہو. جب ایک مرد، نادان مرد، علامہ اقبال کے بقول کے مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، مرد نادان اگر کسی جگہ آ جائے تو وہ ہر چیز، گھر بھی برباد کر دیتا ہے، معاشرہ بھی برباد کر دیتا ہے، دین بھی تباہ کر دیتا ہے. مرد نادان کو بس سے خارج کر دیں
طلاب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ تخصصاً خارج ہے، تخصیصاً خارج نہیں ہے، یعنی اس کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی باہر ہے، یہ اس کیٹیگری کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مرد نادان مردوں میں شمار نہیں ہوتا، مرد نادان نامردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو جو مرد ہیں، مرد کا مطلب یعنی صاحب فراست، صاحب بصیرت، صاحب مروت، صاحب حکمت، صاحب صلابت، یہ مرد ہے، مرد دانا، مرد رشید مرد مراد ہے۔ نادان پہلے ہی خارج ہے، وہ نہ عورتوں کے زمرے میں آتا ہے اور نہ ہی مردوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ جو تیسرا طبقہ ہے خنسا، خسرے، یہ بھی دونوں طبقات ہوتے ہیں، ان میں بھی نادان اور دانا ہوتے ہیں۔ تو جو خسرے نہ عورت ہے نہ مرد ہیں لیکن ہیں دانا، ابھی آپ کے ملک میں ہیں ایسے بہت سارے لیڈر ہیں خسروں کے، مردوں سے بہت زیادہ دانا ہیں، کم از کم پاکستان کے یہ وزیروں سے، کابینہ سے بہت بہتر سوچ ہے ان کی، خسروں کی۔ اور بہت سارے جو اور سربراہان ہیں، اگر ان کی جگہ یہ خسرے ہوتے تو شاید بہتر کارکردگی دکھاتے۔ نادان خسرے بھی ہیں، یہ جو چوک پہ مانگتے رہتے ہیں اور میک اپ کر کے ذلت کے ساتھ یا اور فساد کرتے ہیں، یہ نادان خسرے ہیں۔ تو تینوں طبقات میں دانا اور نادان ہیں، مرد دانا، مرد نادان، عورت دانا، عورت نادان، اور اسی طرح نادان خسرا اور دانا خسرا۔ معاملات اگر دانا کے ہاتھ میں ہوں خراب نہیں ہوتے۔ پاکستان کی جو صورتحال بنی ہے نادانوں نے بنائی ہے، نادان حکمرانوں نے، نادان مردوں نے، اور پھر یہ نادان مرد نادان عورتوں کے جب خصوصاً تسلط میں آ جاتے ہیں تو مزید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مقصود دانا ہے، یعنی قرآن کریم نے جو نقشہ بنایا ہے انسانی زندگی کا، اور اس کے اندر انسان کی جو بڑی مین طاقت ہے، جو انسان کی جنریٹو طاقت ہے، جو انسان کو حرکت دیتی ہے، انسان میں جوش پیدا کرتی ہے، اس میں جنسی طاقت کا بہت بڑا حصہ ہے، جو انسان کو منفی مثبت دونوں میدانوں میں دھکیل کے اور اس کے اوپر تعمیری اور تخریبی اثرات ڈالتی ہے۔ سب سے توانا ترین طاقت انسان کی جنسی طاقت ہے۔ اس کو قرآن مینیج کر رہا ہے، مدیریت کر رہا ہے، اس کو نظام سسٹم بنایا ہے۔ اس سسٹم کا ڈرائیور مرد کو رکھا ہے، اس کا پائلٹ مرد کو رکھا ہے، خاتون کو کو پائلٹ بنایا ہے کہ اس کی معاونت کے بغیر تو یہ زندگی نہیں گزرتی۔ اول اس رشتے کو کہا ہے کہ یہ نکاح ہے، یعنی شیر و شکر، گل مل جانے والا رشتہ ہے۔ گل مل کے اب جب تشکیل پاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی نمایاں یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم میں سے، تمہارے ہی نفوس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زوج، ہم اردو میں زوج و زوجہ کہتے ہیں، مؤنث تائی تانیث لگاتے ہیں، عربی میں نہیں ہے، زوجہ کا لفظ عربی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یا فارسی والوں نے اس کو زوجہ بنایا ہے۔ عربی میں دونوں کو زوج کہتے ہیں، جوڑا، جفت۔ جیسے آپ کے جوتوں کا جوڑا ہے تو یہ مذکر مؤنث تو نہیں ہے، جوڑا ہے، ایک دایاں ایک بایاں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ان کو ایک جوتا اور ایک جوتی یہ تو نہیں کہتے آپ۔ مثلا آپ ایک جوڑا پہن کے آئے ہیں، باہر اتار کے آئے ہیں، آپ کو ایک پیزار ملا ایک نہیں ملا، آپ کہتے ہو جوتا مل گیا جوتی نہیں ملی ابھی، تو یہ جوتا جوتی نہیں ہے، دونوں جوتا ہی ہیں، دونوں جوڑا ہیں، ایک نام ہے دونوں کا۔ میاں بیوی دونوں کو عربی میں زوج ہی کہتے ہیں، زوجہ نہیں ہے، زوج، جوڑا، یعنی مقصود جوڑا ہے، نہ کہ مؤنث، جوڑا۔ اللہ نے تم میں سے، مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے، تمہاری میں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زوج بنائی ہے، یعنی بیویاں تمہاری بنائی ہیں، عورتیں بنائی ہیں، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جفت ہوں، جوڑا بنے، نکاح ہو، اور مل کر تم ایک زندگی گزارو شیر و شکر بن کر۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت جن آیات سے نشانیوں سے ہونی ہے، ان میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ کیوں اللہ نے ہم میں سے ازواج بنائی ہیں، بیویاں بنائی ہیں، خواتین بنائی ہیں جن کے ساتھ شادیاں کرنی ہیں تم نے؟ اس لیے کہ تم ان کے ساتھ سکون پاؤ، لتسکنوا الیہا، ان کے جوار میں، ان کے ہمراہ تم سکون پاؤ۔ اصل مقصد جوڑا بنانے کا، جفت بنانے کا، زوج بنانے کا یہ تھا کہ سکون ملے تمہیں۔ سکون تمہاری بنیادی ضرورت ہے۔ سکون نہ صرف تمہیں جنسی تسکین ملے، نہ سکون انسانی سکون تمہیں ملے، آسودگی ملے، ذہنی آسودگی ملے اور عملی آسودگی ملے، جسمانی آسودگی ملے، نفسیاتی آسودگی ملے، جذباتی آسودگی ملے، احساساتی آسودگی ملے انسان کو۔ اس سکون کے لیے، سکون کے مقابلے میں اضطراب ہے، چونکہ انسان کو جس طرح کی زندگی ماحول میسر ہے، اضطرابات والی زندگی گزرے گی۔ ہر پہلو سے انسان کو اضطراب، بحران، مشکلات اور ناگواریاں انسان کو دیکھنے کو ملیں گی، اور یہ مسلسل ناگواریاں انسان کے وجود میں گھر کر لیتی ہیں اور انسان کی توانائیوں کو نابود کر دیتی ہیں۔ جو انسان شروع زندگی کے آغاز سے ہی اضطرابات کے ماحول میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوئے تو ماں باپ میں آپس میں کوئی تفاہم نہیں تھا، ماں باپ میں لڑائی جھگڑے، خاندان بڑے ہوئے تو دیکھا کہ پورا خاندان ہی، نانکے دادکے آپس میں دشمن، چچا ماموں آپس میں دشمن، پھوپھیاں چچیاں آپس میں دشمن اور کزن آپس میں دشمن۔ محلے میں نکلے یہ بچے تو انہوں نے فقط محبت نہیں دیکھی، سب انسانوں کو انسانوں کے خلاف دیکھا، ہر ایک کو دوسرے کے خلاف پایا۔ یہ شروع سے یہ بچے اضطرابات، ناگواریوں میں اور ناہنجاریوں میں پرورش پا رہے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں نظر انداز تو نہیں کر رہے، یہ بھی نقطہ میں یہاں اشارہ کرتا ہوں اور اس کو کسی اور موقع پر وضاحت سے بیان کیا جائے گا کہ انسان کا وجود کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگنورینس انسان میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، جانور میں رکھی ہے، جانور اگنور کرتا ہے، وہ اگنورینٹ ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے نظر انداز کرنے والا بنایا ہی نہیں ہے۔ سینسر ہے انسان، سینس ہے اس کے اندر۔ ابھی آپ نے مصنوعی سینسر دیکھے ہوئے ہیں جو کیمروں کے اندر لگے ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے اندر لگے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتے، چونکہ نام ہی اس کا سینسر ہے، یعنی اس نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، پکڑنا ہے، ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اس نے اپنی گرفت میں اور اپنی پہنچ میں لانا ہے۔ اس نے انسان سینس رکھتا ہے، اس وجہ سے کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بچہ آپ کا کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر رہا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ ماں باپ کا، آپ کے اشارے، آپ کے کنائے، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، آپ کے رویے، آپ کے چہرے کے خد و خال، آپ کا موڈ، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو نہ بھی بتا رہا ہو لیکن وہ سینس کر رہا ہے، سارا وہ سینسر ہے لگا ہوا، اور یہ سب کچھ کدھر جا رہا ہے؟ اس کی میموری میں، اس کے حافظے میں سب کچھ جا رہا ہے، اس کے لاشعور کے حافظے میں بچے کے سب کچھ منتقل ہو رہا ہے۔ اور اگر ایک ماحول ہم نے دیا بچے کو گھر کے اندر، ایسا ناہموار ماحول کہ جہاں پر نادان لوگ ہیں، ایک گھرانے کے اندر نادانوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، تو بچے کے لیے کوئی خوشگوار چیز ہے ہی نہیں وہاں پر، ہر چیز میں ناگواری، مثلا بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ توہین، بات بات پہ ڈانٹ، بات بات پہ الجھن، جھگڑا، گالیاں اور غلط رویے۔ یہ بچہ ایک چیز بھی نظر انداز نہیں کر رہا، ہر چیز کو لے کے اپنے اندر
محفوظ کر رہا ہے، یعنی آٹومیٹک ہو رہا ہے، نظر انداز کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا چونکہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر پل رہی ہیں۔ بچے کا وجود ماں کی رحم کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز رحم میں جاتی ہے وہ اسی طرح نہیں رہتی۔ مثلا ماں کے پیٹ میں ایک سپرم جاتا ہے، ایک نامرئی خلیہ جاتا ہے، اور پھر رحم اس کو پرورش شروع کر دیتی ہے، پالنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کو کئی کلو کا بچہ بنا دیتی ہے رحم۔ اسی طرح ہمارا حافظہ، ہمارا دل، ہمارا احساس، ہمارا ضمیر، یہ رحم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے اندر جو چیز جاتی ہے فوراً وہ اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، پرورش دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ احساسات، جو ناگواریاں، جو ماحول بچے کو میسر آیا ہے، غیر آسودہ ماحول، بچے نے اس کو پالا ہے، پال کے کینہ بن گیا۔ جو ان احساسات اور جذبات اور اس ماحول سے بچہ جو کچھ لیتا ہے پھر اس کی پرورش اپنے اندر کرتا رہتا ہے، یہ کب ظاہر ہوگا، تولد کب ہوگا اس احساس کا؟ یہ جب بڑا ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کا اختیار ملے گا، تھوڑا سا آزادی ملے گی، اس وقت اس کے اندر سے یہ نفرت، یہ کینے، یہ اضطرابات، یہ خوف، یہ ڈر، یہ ساری بغاوتیں، طغیان اس وقت بن کر بچے کے وجود سے باہر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گھر کا ماحول سکون چاہیے، شادی ہے ہی سکون کے لیے۔ قرآن سورہ روم کی آیا 21 میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہاری ازواج پیدا کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ اپنی بیویوں کے پاس، اپنی خواتین کے پاس، اپنی ازواج کے پاس تم سکون پاؤ۔ سکون کے لیے، یہ در حقیقت گھر کو کہتے ہیں مسکن، سکونت سے بھی ہے جہاں رہائش اختیار کی جاتی ہے۔ سکونت کا معنی ہم رہائش کرتے ہیں نہ، سکونت کا معنی بھی آسودگی ہے۔ مسکن گھر کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ آسودگی اس جہاں ملتی ہے انسان کو۔ دفتروں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ہاسٹلوں میں سکون نہیں ہوتا، گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ بچوں کو سکون ملتا ہے ماؤں کے پاس، اور مردوں کو سکون ملتا ہے بیویوں کے پاس، بیویوں کو سکون ملتا ہے مردوں کے پاس، شوہروں کے پاس۔ یہ جو خواتین شوہر کے گھر سے ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہیں، یہ ایکٹنگ کرتی ہیں وہاں جا کر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کا گھر، کھانا ملے گا آپ کو، ممکن ہے اچھا کھانا ملے، بہترین کھانا ملے، سکون نہیں ہے۔ شادی کے بعد آپ کا سکون آپ کے شوہر کے پاس ہے، آپ کے گھر میں ہے، اور شوہر کا بھی سکون بیوی کے ساتھ ہے، اور دونوں اگر ایک دوسرے کو سکون فراہم نہیں کر رہے، پرسکون ماحول نہیں بنایا، اور سکون دینے والی مسکن، سکون آور شخصیت ہی نہیں ہے، کڑوی شخصیت ہے، یہ کریلا شخصیت، دونوں کی تلخی، جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی منہ لٹک جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ کریلے ایک دوسرے سے ہضم نہیں ہوتے، اور بلکہ وہ کریلے نیم چڑھے بھی ہوتے ہیں بعض۔ پھر ایک تو خود شخصیت کریلا ہے اس کی، اور دوسری نیم کے اوپر بھی چڑھا ہوا ہے۔ نیم بھی ایک کڑوا درخت ہے، اگر شوہر کی دوستی بھی کسی ایسے نامناسب شخص سے ہو، شوہر کے گھر والے بھی اس سے بھی زیادہ تلخ ہوں، تو یہ نیم چڑھا کریلا ہے۔ یہ اپنے لیے گھر کا ماحول اس نے عذاب بنایا ہوا ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون اصلی ہدف و فلسفہ ہے، اور سکون ایک ایسی ہمہ پہلو چیز ہے جس کو ہم معین نہیں کر سکتے کہ اگر مثلا بستر نرم ہے تو شوہر کو سکون ملتا ہے، نہ، نرم ترین بستر پر بھی مضطر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بیڈ روم میں اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے تو سکون ہے، نہ، ٹھنڈی ہوا میں بھی عذاب جھیل رہے ہوتے ہیں لوگ، اے سی کے اندر بھی، جب گھریلو ماحول پرسکون نہ ہو۔ اس کے بجائے آپ دیکھیں جھگیوں والے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے یہ لاہور کے ہی ایک جھگی نشین فیملی کی تصویر نشر ہوئی تھی، ظاہراً کرونا کے دنوں میں تھی، کافی پرانی ہو چکی ہے، کہ ایک
خاندان ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی 12-14 بچے ہیں ان کے، اور دونوں ینگ ہیں ابھی یہ جھگیوں والے. ایک تو یہ بچوں کی تعداد بتاتی ہے کہ کتنا پرسکون گھرانہ ہے یہ، چونکہ مضطر لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے، وہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے. جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی غلط ہے، ان کا ناجائز تعلق ہے، یا میاں بیوی کے درمیان ناجائز تعلق، یعنی جب ازدواجی تعلق نہیں ہے، رقابت والا تعلق ہے، غلط تعلق اپنا قائم کیا ہوا ہے، تکلیف دہ، سکون کے بجائے تکلیف دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تمسخر اڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا مثلا کمزوریاں نمایاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو، اس کے خاندان کو، تم ایسی ہو، تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں، وہ اس کو کہے، یہ اس کو کہے. خوب یہ تو عذاب ہے، یہ تو ازدواج نہیں ہے، یہ تو سکون نہیں ہے، عذاب ہے یہ سارا. وہ تصویر بڑی اچھی میرے خیال میں ویڈیو تھی، دیکھی ہوگی آپ نے، اس زمانے میں بڑا وہ چلی تھی تصویر، سب نے جھگی میں ہیں، یہ راوی کے کنارے یا کسی جگہ جھگی میں ہیں، 12-14 بچے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہت زیادہ بچے ہیں، اور یہ بچے سارے، والد لیٹا ہوا ہے چارپائی پر اور والد کے اوپر سوار ہیں، جیسے کسی سواری کے اوپر بچے چڑھے ہوتے ہیں، اور اتنے وزن کے نیچے وہ مسکرا رہا ہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے. اور ایسے میں کسی نے ان کی تصویر بنا لی اور وائرل کی، اور لوگوں نے رشک کیا کہ ظاہر ہے کہ جھگی بتاتی ہے پیسہ کتنا ہے ان کے پاس، گھر ہی نہیں ہے، گھر ہے ہی نہیں ہے، جھگی میں رہتے ہیں، اتنی اولاد ہیں ان کی، اور کتنے خوشحال ہیں بچے، کسی کی شلوار نہیں ہے، کسی کا قمیض نہیں ہے، وہ بچے بھی ایسے ہیں، لیکن وہ خوشحالی اس تصویر میں خاندان کی، لوگوں نے بہت اس کو انجوائے کیا، بہت لطف اندوز ہوئے لوگ، خصوصاً مضطرب اور مضطر خاندان، کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. سکون تو ہے، جھگی میں سکون ہے، بنگلے میں سکون نہیں ہے، کوٹھی میں سکون نہیں ہے، گرمی ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، سکون ہے وہاں پر. سکون قلبی چیز ہے، اور سکون در اصل مقصد ہے شادی کا. سکون انسان کو چاہیے، انسان کی صلاحیتیں، توانائیاں سکون کی حالت میں گل کرتی ہیں، کھلتی ہیں، نکھرتی ہیں، اور انسان خلاقیت دکھاتا ہے. اضطرابات انسان کے تمام توانائیوں کو بجھا دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں. سکون جذبات کو بھی چاہیے، سکون احساسات کو بھی چاہیے، سکون افکار کو چاہیے، سکون اعصاب کو چاہیے. ایک بہت اہم نظام جو اللہ نے بڑا لطیف مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن نظام رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہمارے بدن کا مواصلاتی نظام ہے، ارتباطاتی ابلاغی نظام اعصاب کا. یہ اعصاب دماغ کے سے چلتے ہیں، اور پوری وائرنگ ہوئی ہے، آپ کے بدن کے ایک ایک خلیے تک وائرنگ ہوئی ہے اعصاب کی. اور ان اعصاب کو سب سے زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جتنے پرسکون ہوں، آسودہ ہوں، اعصاب کام سے، ہمارے عضلات پٹھے تھکتے ہیں، ہمارے جب ہم کام کرتے ہیں، جسمانی مشقت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو وہ تھکن اعصاب کو نہیں ہوتی، وہ تھکن پٹھوں کو ہوتی ہے. پٹھوں کو اگر آپ تھوڑا سو جائیں، ریسٹ دیں، تو پٹھے آپ کے دوبارہ توانائی ان کی بحال ہو جاتی ہے. پھر یا ورزش کریں، آپ مضبوط کر لیں، اپنے عضلات کو مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن وہ چیز جس سے انسان میں شادابی آتی ہے، خوشی آتی ہے، اور جس سے سکون آتا ہے، سرور انسان کو آتا ہے، یہ اعصابی نظام کے ذریعے سے آتا ہے. بسا اوقات آپ کے پٹھے توانا ہیں، اعصاب تھکے ہوئے کمزور ہیں آپ کے. جب آپ کو کسی کی بات برداشت نہیں ہے، پڑھنے کو جی نہیں کرتا، کچھ سننے کو جی نہیں کرتا، عبادت میں جی نہیں لگتا، نماز کی طرف رغبت نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کی اعصابی تھکن ہے، اعصاب پرسکون نہیں ہے. اعصاب کو کون سی چیز کمزور کرتی ہے؟ اضطرابات. یہ جو ناگواریاں ہیں، یہ انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہیں. اور جب اعصاب کمزور ہو جائیں
اچھا خاصا ہٹا کٹا توانا انسان نڈال ہوتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے، بیکار. کتنے لوگ ہیں جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے؟ کیوں؟ کہ اپنے ادارے میں، اپنے محکمے، فیکٹری میں کوئی کارآمد کام نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ چونکہ اعصاب تھکے ہوئے ہیں، اس کے اعصابی تھکن ہے اس شخص کو، اعصاب پرسکون نہیں ہے اس کے. جن کو درد رہتا ہے دائماً، سر میں درد رہتا ہے، پیٹ جن کا ہمیشہ خراب رہتا ہے، یہ اعصابی مریض لوگ ہیں. یہ اعصاب جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اپنا اثر جسم کے مختلف حصوں میں ڈالتے ہیں. ڈپریشن، سٹریس، ابھی یہ سب سے بڑی بیماری زمین پر ڈپریشن بن گیا ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی اس کو افسردگی کہتے ہیں. اعصابی تھکن، ایک یاس و مایوسی و نا امیدی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم، چونکہ جسم سارا، جیسے آپ کی گاڑی ہے، آپ کی گاڑی میں ایک الیکٹریکل نیٹ ورک پورا بنا ہوا ہے جو اس میں کرنٹ پہنچاتا ہے. آپ کی گاڑی میں ہر چیز بہترین ہے، نئی گاڑی آپ نے لی ہے لیکن اس میں یہ الیکٹریکل بیٹری کا کرنٹ نہیں جا رہا، تو یہ نئی گاڑی بھی خراب کھٹارا گاڑی ہے، یہ نہ چلے گی نہ سٹارٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر اعصاب تھک گئے ہیں ہمارے، تو یہ جتنا بھی موٹا تازہ جسم ہے، صحت مند جسم ہے، یہ ناکارہ ہے، بیکار ہے. یہ اگر انسان کا جسم مریض ہو لیکن اعصاب مضبوط ہوں، یہ مضبوط اعصاب والا انسان بیمار جسم سے بھی بہت کام لے لیتا ہے، چونکہ اعصاب میں مضبوطی ہے. اس کے اعصاب اس کے تقویت رکھتے ہیں، یہ اعصاب اس کے خراب نہیں ہوتے، اس لیے یہ ہر چیز کو سنبھال لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے، ناگواریوں سے گزر جاتا ہے، ہتھیار نہیں ڈالتا. یہ ایک بہت طاقتور انسان ہوتا ہے جس کے اعصاب بہت مضبوط ہوں. اور اعصاب شکن چیزیں، یہ اصطلاح سنتے رہتے ہیں آپ، اعصاب شکن جنگ، اعصاب شکن زندگی، اعصاب شکن محنت، اعصاب شکن کام. اگر آپ کی کمر شکن کام ہو، یہ آپ کو نڈال نہیں کرتے. کمر شکن کام، گردن شکن کام ہوتے بھی آپ کو یہ ناکارہ نہیں بناتے. اعصاب شکن کام ناکارہ بنا دیتے ہیں آپ. جس انسان کے اعصاب تھکے ہوں، اعصاب کیوں تھکتے ہیں؟ اس میں ایک بڑا کردار انسان کی عائلی خاندانی زندگی کا ہے کہ جب اس زندگی کے اندر میاں بیوی کی تعلقات یا زندگی کا انداز ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو سکون نہیں دے رہے، تکلیف دے رہے ہیں. ایک ایگریمنٹ کے تحت ان کا عقد ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا، یعنی گل مل نہیں رہے، گلے ملے ہوئے نہیں ہیں. ایگریمنٹ ہے جو مولانا نے پڑھا، اس کے مطابق یہ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، یہ روم میٹ ہیں یا یہ ہاسٹل میٹ ہیں. یہ میاں بیوی نہیں ہے. میاں بیوی بنتے ہیں نکاح سے، اور نکاح کا پہلا نتیجہ سکون نکلتا ہے. یہ سکون کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ سکون پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے ازدواج کا، تو ایک تو یہ خود ایک دوسرے کو جو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، وہ سکون ہے. اور پھر اللہ ان دونوں کو ہدیہ دیتا ہے. جیسے شادی ہوتی ہے، دلہا دلہن کو لوگ گفٹ دیتے ہیں نا، آ کے سلامی دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. اللہ بھی میاں بیوی کو ہدیہ دیتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، شادی کے موقع پر نہیں، بلکہ عمر بھر خداوند تعالیٰ ان میاں بیوی کو ہدیہ دیتا ہے. اس ہدیے کا نام اللہ نے رکھا ہے مودت و رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو، اس خاندان کو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ذَلِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، جو سوچتی ہے اور جو فکر کرتی ہے. نادان کے لیے نہیں، بلکہ دانا قوم کے لیے اور اہل فکر قوم کے لیے اللہ کی اس میں نشانیاں موجود ہیں. خوب، اب آپ قرآن کی نگاہ سے دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم نے انسان کی جنسی توانائی کو منظم کیا ہے. اس کے لیے خوبصورت نظام بنایا ہے، اور اس کے لیے یہ نقشہ بنایا ہے، یہ اعلیٰ ڈیزائن بنایا ہے، چونکہ اس کے نتائج بہت اچھے لینا چاہتے ہیں. قرآن اس کے نتائج لینا چاہتا ہے. اصل میں یہ سب رشتہ، یہ تعلق، یہ
گل مل جانا اور قانون و ادب اس لیے رکھا ہے کہ اس کے نتیجے بہت عمدہ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ انسانی نسل، ایک واقعاً انسانی اقدار والی نسل۔ اور اگر ایسا خاندان نہیں ہے تو جو نسل ان سے پیدا ہوئی ہے بظاہر ان شکل و شمائل میں تو انسان لگتا ہے، لیکن اس کو انسان بنانا شاید ناممکن کام ہے۔ جو اس نامناسب خاندان سے پیدا ہوا ہے بچہ، جہاں پر ازدواجی زندگی ہی مختل ہے اور اس کے اندر اضطراب و اضطرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو توفیق تقوی عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو آسودہ قرآنی آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس تربیتی نظام کو جو اللہ نے قرآن میں مقرر فرمایا ہے ازدواج کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔